اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں ائمہ کی، کلام ائمہ کی، قرآن کی، اسلام کی معرفت عطا فرمائے، اور اس معرفت کے ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اس معرفت کو ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ سامعین محترم، ہر انسان جس امام کی پیروی کرتا ہے اس امام سے محبت بھی کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیانات، وہ اعمال، وہ کردار، وہ سیرت کے جو اس امام نے اپنی زندگی میں پیش کی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو کرے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے امام کو اپنے عمل سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ احسن عمل اس لیے ہے کہ میرا امام بھی اسی طرح کا عمل کرتا تھا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت والے دن شفاعت معصومین ہمیں عطا فرمائے گا، جس طرح قرآن میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ پس اگر ہم نے امام کے ساتھ محشور ہونا ہے، اگر ہم نے امام کے ساتھ، امام کی معیت میں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، پس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی ویسا ہو کہ جس طرح سے ائمہ نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ائمہ نے جس طرح سے ہمیں دستورات دیے ہیں، ائمہ نے جس طرح سے ہمیں اعمال انجام دینے کا طریقہ بتایا ہے، جس طرح سے ائمہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ شفاعت آل محمد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہم ان ایام کی مناسبت سے عرض کر رہے تھے وہ کلام نورانی کے جو امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد اپنی آخری وصیت میں نہ صرف اپنی اولاد کے لیے بلکہ پوری بشریت کے لیے چھوڑا، اگر انسان اس کے اوپر، اس کلام کے اوپر، اس وصیت کو عملی کر لے، نہ صرف اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، اس دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں خوشحالی آ سکتی ہے، اس دنیا میں ترقی آ سکتی ہے، اس دنیا کا نظام بہترین نظام ہو سکتا ہے اگر اس آخری وصیت کو انسان عملی جامہ پہنائے۔ اس وصیت کے چند مطالب ہم پیش کر چکے تھے، آج ہم بہت ہی مہم ترین مطالب کہ جو اس وصیت کا واقعی میں یہ کہوں کہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے اس وصیت کے پہلے حصے کا، وہ یہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ہم پہلے تقوی الہی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ہم حق گوئی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ہم عمل صالح کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ظالم اور مظلوم کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے وہ ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے اپنے امام المتقین علی بن ابی طالب کا اس دنیا کے ساتھ تعلق کس طرح سے تھا وہ بھی دیکھا، پھر علی بن ابی طالب نے قرآن سے بھی اس تعلق کو نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ نہج البلاغہ کے اندر دنیا کے ساتھ اگر کوئی تعلق پیدا کرے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ پھر جاتے وقت اپنے ماننے والوں کے لیے یہ نسخہ بھی دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اس طرح کا تعلق قائم کرو۔ اسی طریقے سے امام نے ظالم اور مظلوم کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے وہ بھی بیان کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، انسان خاموش ہے، بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے لیکن خاموش ہے، بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مظلوم کون ہے، انسان خاموش ہے۔ ہمیں اگر ظلم نظر آ رہا ہے، اگر ہمیں ظالم نظر آ رہا ہے، اگر ہمیں مظلوم نظر آ رہا ہے تو ہمارا تعلق ان تین چیزوں کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے، آئیں ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھتے ہیں۔ امیر المومنین اپنی وصیت کے اس حصے میں فرماتے ہیں وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا،
ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ امام خمینی کا مجھے یہاں پہ ایک نقطہ یاد آ گیا کہ اسلام کا اگر خلاصہ کرنا ہے اگر کسی نے خلاصہ کرنا ہے تو اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ظالم کے حامی نہ بنو، مظلوم کے دشمن نہ بنو۔ یعنی کیا؟ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بنو، ظالم کو کنڈیم کرو، ظالم کی مخالفت کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ اسلام کا خلاصہ یہ ہے۔ آج اگر دنیا اس جملے پہ، اس کلمے پہ عمل پیرا ہو جائے، اس دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے ظالم ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے مظلوم ختم ہو جائیں گے۔ اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شخص جس کے سامنے کوئی باؤنڈری ہو، کوئی حدود ہو، اس حدود کو پھلانگ کے اپنی حدود سے باہر چلا جائے، یہ ظالم ہے۔ اب اگر کوئی شخص حد کو تجاوز کرے، اسلام کی حدود کو تجاوز کرے، وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی شخص وہ حدود کے جو کلام کے لیے ہیں، جو گفتگو کے لیے ہیں، ان کو تجاوز کر لے، نازیبا الفاظ استعمال کرے، وہ بھی ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا حق چھین لے، یہ بھی ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر جسمانی زیادتی کرے، یہ بھی ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دے، یہ بھی ظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی ہر وہ چھوٹا سے چھوٹا ترین عمل کہ جو انسان اپنی حدود سے باہر نکل جائے اور حدود کی خلاف ورزی کرے، یہ ظالم ہے۔ مثال سے واضح کروں، دیکھیں آپ سفر آپ نے کیا ہوگا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہوں، تو وہاں پہ ہر کچھ لمحے بعد، ہر کچھ فاصلے کے بعد وہاں پہ کچھ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر کچھ ڈیجٹ لکھے ہوتے ہیں، مثلا HTV LTV 90 98 70 اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حدود ہوتی ہے کہ آپ نے اس حد رفتار کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی گاڑی کو چلانا ہے۔ اگر آپ اس رفتار، اس حد کے اندر رہتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس حد سے باہر آتے ہیں، اس حد سے گزرتے ہیں، آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور آپ کو فائن کرتی ہے۔ جب آپ وجہ پوچھتے ہیں تو آپ کو یہی جواب ملتا ہے، چونکہ حد رفتار 90 کلومیٹر ہے، آپ 100 یا 120 کی سپیڈ سے جا رہے تھے، اس لیے آپ کو فائن ہوا ہے۔ یہ اس دنیا میں اگر ایک چھوٹی سی سواری آپ نے چلانی ہو تو اس کے لیے قانون ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے بھی اسی طرح کا قانون ہے کہ آپ کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، آپ کے لیے کچھ باؤنڈریز مشخص کر دی ہیں اسلام نے، قرآن نے، خدا نے، نبی کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے، بس آپ نے ان کو نہیں پھلانگنا، آپ نے اوور سپیڈنگ نہیں کرنی ان حدود سے، آپ نے ان حدود سے باہر نہیں جانا۔ اگر آپ ان حدود سے باہر جائیں گے، آپ ظالم ہیں، اور جب انسان ظالم بنتا ہے تو خدا اس کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ اگر ہم نے علی ابن ابی طالب کے شیعہ بننا ہے تو ہمارے لیے یہ قانون علی ابن ابی طالب وصیت کے طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَكُونْ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ أَوْنًا۔ آئیں دیکھیں آج ہماری اس آج کے دور میں، آج کے اس عرصے میں آیا کوئی ظالم ہے، آیا کوئی مظلوم ہے، آیا کہیں ظلم ہو رہا ہے؟ تو ہمیں سب سے آشکار ترین جو ظلم کا جو منبع ہے اور جو ظالم ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر ہم فقط فلسطین کے اوپر نگاہ کر لیں، اگر ہم غزہ کے اوپر نگاہ کر لیں، اگر ہم ان ویسٹ بینک جو اسرائیل ناجائز ریاست ہے امریکہ کی، اس کی طرف نگاہ کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور ظلم کیا ہے اور ظلم کون کر رہا ہے۔ آج فلسطین کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حمایت کی جائے، ان کو کہ جو عالمی دنیا، عالمی میڈیا خاموش بنا ہوا ہے، خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، خاموشی کا ایک پتلا بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے کوئی آواز نہیں نکل رہی کسی گلے سے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان ظالم کا حامی ہو جاتا ہے۔ معصومین کے کلام میں ہمیں مل جائے گا کہ جس طرح وہ بیان فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس طبقے کے اوپر جنہوں نے
قتل کیا ہمیں، لعنت ہے اس طبقے کے اوپر کہ جو ظلم کرتے رہے ہمارے اوپر، اور اس طبقے کے اوپر بھی لعنت ہے کہ جن کے سامنے ظلم تو ہوتا رہا لیکن وہ خاموش تماشائی بنے رہے اور اس ظلم پہ خاموش رہے۔ تینوں طبقوں پہ لعنت ہے، اور یہ کلام آج کے دور میں واضح کر رہا ہے۔ فلسطین کے بارے میں جو افراد خاموش ہے، معصومین کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے، خدا کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے، انبیاء کی، معصومین کی، ائمہ کی، ملائکہ کی لعنت ان کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ظلم کے پہ خاموش ہیں۔ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہے، جو قتل کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جو خاموش ہیں اور راضی ہیں، خاموشی کا مطلب راضی ہوتا ہے، اگرچہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اگر خاموش ہیں تو آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی قاتل سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، ظالم سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے۔ بس آج کے مظلوم ترین انسان، مظلوم ترین افراد اس روئے زمین پر فلسطینی ہیں۔ وہ بچے ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر پانی بند ہے، جن کے اوپر کھانا بند ہے، جن کے اوپر حتیٰ کہ وہاں پر رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ پھر بھی، میں آج ہی سن رہا تھا ایک ڈاکٹر کا انٹرویو کہ جو وہاں پہ چند روز گزار کے آئی ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں گئی تھی اس لیے کہ میں ان کا حوصلہ بڑھاؤں، میں گئی تھی اس لیے کہ ان کو تسلی دے سکوں، لیکن جب میں نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے زخمی بچوں کو دیکھا اور جب ان سے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، تو ان کی زبانوں پر ایک ہی لفظ تھا، الحمدللہ علی کل حال۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ میں فوراً میری نگاہ، میرا ذہن اس جناب سیدہ جناب زینب کے اس جملے کے اوپر گیا کہ جب یزید نے اپنے دربار میں پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، جناب زینب نے کیا فرمایا؟ میں نے سوائے جمال خدا کا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے خدا کے جمال کو اپنی آنکھوں سے محسوس کیا ہے، اپنے حواس سے محسوس کیا ہے کہ خدا کتنا جمیل ہے۔ یہ جملہ کہنا فلسطینی بچے کا، الحمدللہ علی کل حال، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں کس حال میں رکھا ہے، خدا کا شکر ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں نجات بھی دے دے، لیکن خدا کا شکر ہے، اور خدا کی آزمائش ہمارے اوپر، انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں سرخرو ہوں گے۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہے میں گئی تھی ان کو تسلی دینے، میں گئی تھی ان کے ایمان کو مزید تقویت دینے، لیکن میں خود ان سے سیکھ کے آئی ہوں۔ میں خود ان سے سیکھا کہ ایک انسان جو مشکل حالات میں ہے کس طریقے سے خدا کے اوپر ایمان ہے، کس طریقے سے اس کا خدا کے اوپر، خدا کے رسول کے اوپر اور قرآن کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ واقعاً اگر انسان اس دور میں اس نے اگر کربلا دیکھنی ہو تو وہ فلسطین کو دیکھے، اس نے اگر کربلا محسوس کرنی ہو وہ فلسطینی بچوں کو دیکھے، اس نے اگر کربلا کے اندر اس جملے کو حس کرنا ہو ما رأیت الا جمیلا، وہ فلسطین کو دیکھے۔ وہاں پہ بچے بھوکے ہیں لیکن خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن خدا کا شکر ادا ہو رہا ہے، وہاں پہ پینے کے لیے کچھ نہیں، خدا کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ وہ محصور ہیں لیکن خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور کیا پیغام دے رہے ہیں امت مسلمہ کو؟ اے امت مسلمہ، اگر خواب غفلت میں ہو تو بیدار ہو جاؤ، اگر خواب غفلت میں ہو تو بیدار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر تم ہمارے اس ظلم پہ خاموش ہو تو یہ ظلم رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ کیوں؟ اگر ظالم کے دشمن نہیں بنو گے ظالم تمہارے اوپر آ جائے گا، اگر مظلوم کے مددگار نہیں بنو گے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مظلوم ہو جاؤ گے اور ظلم تمہارے اوپر ہوگا۔ بس آج کے موجودہ زمانے کے اندر فلسطین کی حمایت، فلسطین کے بارے میں جس حد تک ہو سکتا ہے انسان کیا کرے،
اپنی زبان کو کھولے. اپنے عمل سے نہیں کر سکتا، اپنی گفتار سے ان کی حمایت کرے. یہ حمایت در حقیقت ان کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے. آج اگر ہم فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے لیکن ہماری زبانوں کے اوپر تو تالے نہیں ہیں. آج اگر ہم اپنے عمل سے فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے لیکن زبان سے ہم ان کے بارے میں، ان کی استقامت کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اس استقامت عظیم کے بارے میں ہم الفاظ تو بول سکتے ہیں. بس امام مظلوم بھی یہی کہہ رہے ہیں. علی بن ابی طالب جو مظلوم ترین ہستی ہیں اس بشریت کے اندر، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ظالم کے حامی نہ ہونا اور مظلوم کی کبھی بھی مدد نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر ظالم کے حامی ہو گئے تو یہ ظالم ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر حاکم ہو جائے گا، اور پھر وجہ کیا ہوگی کہ تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی، آج تم خود مظلوم بنے ہوئے ہو.